अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है ये तो हमें इस्लाम की रोशनी में ही मालूम चल सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छिपकली को मारना सवाब है या फिर ये एक अजाब का काम है। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है, इस हवाले से हमारे प्यारे आका प्यारे नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें क्या सबक देती है, और साथ ही साथ हम आपको छिपकली के हवाले से कुछ ऐसी जानकारियाँ भी देने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो आमतौर पर हमारे घर की छतों पर और दीवारों पर मिलता है। दुनिया भर में छिपकलियाँ 5000 तरह की पाई जाती हैं। इनकी ज़्यादातर प्रजातियाँ जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ दिखने में बहुत बड़ी होती हैं जबकि कुछ दिखने में बहुत छोटी होती हैं। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियाँ रंग बदलने में भी माहिर होती हैं, तो इनको आसान भाषा में गिरगिट कहा जाता है। ये भी छिपकली की एक प्रजाति है जिसे गिरगिट कहा जाता है। अंटार्कटिका के अलावा लगभग सभी देशों में पाई जाती हैं। छिपकलियाँ ज़्यादातर जहरीली नहीं होती हैं। इनकी केवल 2 ही नस्लें ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, लेकिन जो आमतौर पर हमारे घर में छिपकलियाँ पाई जाती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। छिपकलियाँ हमारे घरों में होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कई बार हमारे घर में लगी बल्बों, लाइटों या फिर मकान की दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में छिपकलियाँ उन्हें खा जाती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फ़ौरन ही अपनी पूँछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वो वहाँ से भाग सके। बाद में वो पूँछ उसके शरीर में फिर से दोबारा वापस आ जाती है। छिपकली का नाम सुनकर अक्सर ही लोग कराहियत महसूस करते हैं और औरतों को इसके नाम से ही डर लगने लगता है। और आजकल के बर्गर बच्चे तो पूछो ही मत। कई बार औरतों के सामने जब छिपकली आ जाती है तो उनकी चीख ही निकल जाती है और दूर से ही पता चल जाता है किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस आई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है छिपकली को मारने के बारे में। छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, और इसके बारे में हमारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी है। आमतौर पर मुसलमानों घरानों का ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत बड़े सवाब का काम है, और अगर इनको ना मारा जाए तो इनको घर से ज़रूर भगा देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। और अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा तारीखी वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया है। दोस्तों, तारीख़ की किताबों में मिलता है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक होने की दावत देना उन्होंने शुरू किया, यानी शुरू कर दी, इस बात से नाराज़ होकर उस वक्त का जो बादशाह था वो नमरूद था। उस नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को
آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت یہ واقعہ ایک بہت برا اور بہت خوفناک تھا۔ یعنی اللہ کے خلیل نے یعنی اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ پرندوں پرندوں جنوں انسانوں ان سب کے درمیان میں ہوا تھا۔ اس وقت چینٹی اور چھپکلی درمیان بھی اس واقعے کو لے کر ذکر ہوا تھا۔ اس وقت چینٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی تھی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو یہ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی چونچ میں پانی کے قطرے بھر کر اس آگ میں ڈالا کرتے تھے، یعنی کہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور اللہ کے خلیل کو زیادہ نقصان نہ پہنچ پائے۔ دوستو، اس موقع پر صرف چھپکلی ہی ایک ایسا جانور تھا جس نے شیطان کی پیروی کی وجہ سے اس نے پھونک مار مار کر آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوا اور اسے ناپسند قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ ایک غلام عورت جب حضرت بی بی عائشہ کے گھر گئی اور انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے بی بی عائشہ سے پوچھا اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت یہ چھپکلی ہی ایک واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، ایک اور جگہ پر اللہ کے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فاسق قرار دیا ہے اور چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر اللہ کی کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے۔ انہوں نے شیطان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی ہے اور ان کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوقات ہے۔ ابھی ان کو مارنا گناہ کا کام نہیں، بلکہ ان کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور اس کا موذی ہونا ہے، یعنی کہ تکلیف دینے والی ایک مخلوق کو اسلام میں ہلاک کرنے کا حکم ہے تاکہ انسان کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ آپ نے کتنے ایسے واقعات دیکھے اور سنے ہوں گے جس میں چھپکلی کسی کھانے یا پینے کی چیزوں میں گری ہوئی ہوگی، یعنی گر جاتی ہے، پھر اس کے زہریلے پن سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں یہ تاکید کی گئی ہے رات کو سونے سے پہلے کھانے یا پینے کے سارے برتنوں کو اچھی طرح سے ڈھک دیا کرو۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے تاکہ چھپکلی یا چھپکلی جیسی کوئی زہریلی چیز اس پر نہ گر پائے اور انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچ پائے۔ اور صرف چھپکلی ہی نہیں، ہر تکلیف دینے والی چیز کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے ہر تکلیف پہنچانے والی چیز کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے، یعنی کہ جتنے بھی موذی جانور ہیں، نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی ان کو مار دو، چاہے وہ چھپکلی ہو یا چاہے وہ گرگٹ ہو، بچھو ہو یا سانپ ہو، کوئی بھی جانور ہو جس کا یہ اندیشہ ہو جائے یہ ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے مار دینا چاہیے۔ اور دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں روایت ہے جو شخص چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دیتا ہے تو
تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص چھپکلی کو دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے کوئی چھپکلی کو تیسری چوٹ میں مار دے تو اس کے نامۂ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے چھپکلی کو مارنے کا اسلامی حکم بھی ہے اور اس پر نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر فوراً مار دینا چاہیے۔ اس کی حکمت میں علماء اکرام نے بیان کیا ہے، اگر کوئی کسی چھپکلی کو ایک ہی چوٹ میں مار دے تو اس چھپکلی کو کم تکلیف ہوگی، 2 بار میں مارتا ہے تو اس کو تکلیف تھوڑی زیادہ ہوگی، اور اگر تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کو تکلیف اور زیادہ ہوگی، یعنی وہ تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تکلیف دینے والے جانوروں کو بھی مارنا ہے، لیکن انہیں بھی ایسے مارو کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اسی وجہ سے اس چھپکلی کو پہلی ہی چوٹ میں مارنے کا حکم ہے، یعنی حکم دیا گیا تاکہ چھپکلی کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا کب آمین قبول ہو جائے۔ اور دوستو، اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک IKN کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں